ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ انسان کے ہاں جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، طبیعت میں حیا آ جاتی ہے، رزق بڑھنے لگتا ہے۔ ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پہ رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو، جو کھانا کھاتے آوازیں دے دے کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بھی آ کر کھا لو، اور اگر آپ انکار کرو تو آپ کا حصہ ڈھانپ کر رکھا ہوا ہوتا ہے حفاظت سے۔ یا اللہ، یہ مائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ باپ کی زندگی گزر جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں، اور بیٹا لکھتا ہے My wife is my life۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسوؤں کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے جو تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا، کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ آپ ساری دنیا جیت لو، جو مرضی کر لو، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لو، آپ عروج کے جس مقام پہ بھی ہو، آپ دیکھو گے بے شک ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ہر ماں کو اپنے لال کی ایک ایسی تصویر ضرور لینی چاہیے، کیونکہ یہی بے شرم بڑے ہو کر یہ کہتے ہیں ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ وہ جو منت مانگتے تھے بیٹے کی، انہیں بڑھاپے میں بیٹی نے سنبھالا ہے۔ سب پرندے اڑ گئے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ بھول جایا کرتا تھا، آج وہ اپنے نئے گھر میں میرا کمرہ بنانا بھول گیا۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔
تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ تم مایوس مت ہونا۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ بنا دے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلے گی جہاں تمہارا وہم گمان بھی نہیں جا سکتا۔